میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی؟ آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں، جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی، اور یہ سب جگہ کہانیاں ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا، اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے اے غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا؟ اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا عدد کروں؟ یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی؟ دیکھ لو سامو، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے۔ یہ
नेकियों के लिए कितने हरीस। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि हुजूर हमारे कदमों की खाक से जो खाक उड़ती है, हमारे घोड़े के कदमों के सुम से जो खाक उड़ती है, वो जब घोड़े के नथने में बैठे तो उसके बराबर भी कोई उम्मत का वली गौस कुतुब अब्दाल नहीं हो सकता। तो हमारे बाद तो बुजुर्गान दीन हवाओं में उड़ उड़ के मक्के और मदीने नमाजें पढ़ेंगे तो या रसूलल्लाह ठीक है, हम शिफ्ट नहीं होते, हम उड़ के आ जाया करेंगे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था, आज भी कोई नहीं उड़ सकता मेरे भाई, कहानी है सब। अगर किसी को ज़ौम है ना उड़ सकता है, तो सारे बुजुर्गान दीन इकट्ठा कहते हैं दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं है, एक वली लाओ ना सर, मीनार पाकिस्तान पे चढ़ाते हैं। लेकिन हमें तो यकीन है कि वो शहादत के रुतबे पे पहुंचेंगे, अंग्रेज का पैराशूट उसको बांध देंगे, वो छलांग लगाए, उड़ के बताए। और जब वैसे तो वो पहले ही तौबा कर लेगा, और अगर वो छलांग लगा ही दे शहीद होने के लिए तो मरने से पहले एक बटन दबाए, उसके बाद जमीन पे लैंड करते ही ना अनाउंसमेंट करे, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर फिर यही होना चाहिए ना, कहानियां कराई सी, तौबा भी करना। और फिर वो अपने मुरीदों को भी कहे कि मरने से पहले है मुरीदो कर लो इस पे गौर, मेरा खुदा और था और किताबों का खुदा और, अब मैं किताबों के खुदा को मानना शुरू हो गया हूं। सर ये छोड़ दें, जिनको अपने बुजुर्गों पे मान है ना, इनके साथ आप जहाज में फ्लाइट लें, सारे मुरीद इकट्ठे हों, बड़े बड़े अमीर मुरीद होते हैं ना, कॉकपिट से सिर्फ पायलट को निकाल के ना पीछे लें और किसी वलीउल्लाह को बिठा दें कॉकपिट में, वो ये जहाज लैंड नहीं करा सकता, उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इस दुनिया में नहीं लैंड करेगा, आखिरत की जिंदगी में। लेकिन फायदा कोई नहीं ना सर, लैंड होएगा इंशाल्लाह, ज़ाहिर है लैंड तो उन्हें करना है जो तो फ्यूल मुकना है। वो लादा बात है कि आप लोग जो है वो फूक मार के बगैर पेट्रोल के गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन जहाज नहीं उड़ता बगैर पेट्रोल दे। सब कहानियां, इतनी इतनी कहानियां, और लोग जनाब ओ जी जनाब निकाह मारी, लोहे महफूज पढ़ लिया, थले वेख्या 7 जमीना क्रास, तेल भी क्रास, तेल भी क्रास। ਉਹ सर एडवन ने दरियाफ्त किया आके 200-250 साल पहले पेंसिल्वेनिया। तो क्या करते रहे हैं, तेल क्यों क्रॉस, हर बुजुर्ग को ही तेल क्रॉस हो गया। सर नहीं, दुनिया बकदर एफर्ट है, जो एफर्ट पुट करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। वो तख्ते बिल्किस वाला आप मेरा क्लिप देख लें, तो बाकी चीजें मैं नहीं बयान करता।